بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلوائی تھی کہ ایک وحی کی قسم یہ ہے کہ جو آیات کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اب قرآن کریم کی شکل میں بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی کمی و بیشی کے آج بھی محفوظ ہے، اور قیامت تک جس طرح اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول پر نازل ہوا، قیامت کے دن تک اس طرح بالکل محفوظ موجود رہے گا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اٹھایا۔ وحی کی دوسری قسم اللہ کی طرف سے آنے والے وہ پیغامات اور بیانات ہیں کہ جو قرآن مجید میں آئی ہوئی ان باتوں کی وضاحت بیان کرتے ہیں، تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن میں بیان نہیں ہوئی، اور وہ رسول اللہ کے فرامین اور رسول اللہ کی احادیث اور روایات کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ ان کی طرف اشارہ ہے اس آیہ مبارکہ میں ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ یعنی رسول اللہ سے یہ کہا گیا ان آیات میں کہ جب آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہو، جبرائیل علیہ السلام تلاوت کر رہے ہوں اللہ کی طرف سے، تو اس وقت آپ جلدی کرنے کے لیے اور اس خوف میں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ یہ قرآن مجید بالکل اس کا جمع کرنا، اس کی آیات کا پڑھنا، یہ ہمارے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہے، اور خدا اس کو بالکل محفوظ کر دے گا، اور وحی کے بعد اس کے اندر آئی ہوئی باتوں کی جو ضروری وضاحت ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ کہ جس کی وضاحت بہت ضروری ہے اور جس کا صحیح طریقے سے نہ سمجھنا سبب بنتا ہے کہ انسان اللہ کی اس عظیم نعمت سے یعنی قرآن کریم سے دور ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان، اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ ایک دوسری آیت قرآن مجید کی آپ توجہ فرمائیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 یہاں پر خداوند عالم فرماتا ہے قرآن مجید کی طرف اشارہ کر کے، ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، یعنی یہ قرآن کریم کہ جس کی آیات ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہیں، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، یعنی خود اس آیت میں خود قرآن مجید کو بیان کہا جا رہا ہے، اور سورہ قیامت کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم آیات آپ کی طرف بھیج رہے ہیں اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو آیت نمبر 138 سورہ آل عمران، اس میں جو لفظ بیان آیا ہے، اور سورہ قیامت کی آیت نمبر 19 میں ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی وضاحت، اس کا بیان ہمارے ذمے ہے، جو وہاں پر لفظ بیان آیا ہے اس میں ہم فرق کس طرح سے کریں گے؟ توجہ فرمائیے، قرآن کریم
کی آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور جو جملے آیات کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں، ان جملوں کے اندر، ان جملوں کے ان الفاظ کے ذریعے سے ایک عربی کو سمجھنے والا اس کے ذہن میں جو معنی آتا ہے اور جو تصور آتا ہے، بلکہ ہم آسانی کے لیے اس طرح کہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کو اور ان آیات کو جو ان کی طرف نازل ہوتی تھی مکہ کے مشرکین اور کفار اور ان عربوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے، تو ان عربوں کے ذہن میں ان الفاظ کا کیا معنی آتا تھا؟ توجہ فرمائیے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ آیات کو پڑھے اور وہ جو عرب سامنے والے سننے والے ہیں ان کو کچھ بات ہی پلے نہ پڑے، جیسا کہ آج کل بعض لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لی اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو سمجھ میں نہیں آتا۔ رسول اللہ، تاریخ ہمیں گواہی دیتی ہے، احادیث اور روایات جو ہم تک پہنچی ہیں وہ اور تاریخی واقعات وہ ہمیں گواہی دیتے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات پر کہ رسول اللہ ان افراد کے سامنے کہ جو رسول اللہ کے شدید مخالف ہیں، شدید دشمن ہیں، جان کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، قرآن مجید کے دشمن ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس نے نعوذ باللہ اپنے پاس سے افترا کیا ہے، گھڑ لیا ہے۔ کبھی کہتے تھے یہ کہیں سے سیکھ کر آتا ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ رات کو الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے اور دن میں آ کر کہتا ہے کہ میرے پر فرشتہ نازل ہوا ہے۔ اس قسم کے جو بہتان باندھتے تھے، وہ افراد بھی جب ان آیات کو سنتے تھے تو شدیداً ان کے زیر اثر آتے تھے، ان پر بڑا شدید اثر ہوتا تھا، اور اس قرآن کی آیات کی تاثیر سے متاثر ہوئے بغیر یہ لوگ نہیں رہ سکتے تھے۔ اور وہ تاثیر کیا تھی؟ وہ اس قرآن کی آیات کے اندر جو پیغام اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا حقیقت پر مبنی ہونا اس قدر واضح تھا کہ یہ مخالفین بھی اس قرآن کو سن کر تحت تاثیر اور اس کے زیر اثر آتے تھے۔ اس بات کو ہم جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔